اسلام پورہ میں داتا گنج بخش ٹاؤن کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن ادھورا رہ گیا۔ انتظامیہ مشینری میں خرابی کا عذر پیش کر کے بلڈنگ گرائے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ داتا گنج بخش ٹاؤن کی انتظامیہ نے اسلام پورہ میں بغیر نقشہ کے تعمیر شدہ عمارتوں کے خلاف آپریشن کرنا تھا۔ اے سی سٹی عرفان میمن، ٹی ایم او سردار نصیر انتظامیہ کے دیگر عملے اور پولیس کے ہمراہ غیر قانونی شادی ہال گرانے کے لیے پہنچے۔ یوسف روڈ برف خانے والی گلی میں شادی ہال گرانے کے لیے ابھی آپریشن شروع ہی کیا گیا تھا کہ مشینری میں خرابی کا عذر پیش کر کے روک دیا گیا اور انتظامیہ بلڈنگ گرائے بغیر واپس چلی گئی۔ صورتحال پر رہائشیوں کا کہنا تھا کہ مشینری میں خرابی محض بہانہ ہے۔ انتظامیہ نے بااثر سیاسی شخصیت کے کہنے پر آپریشن نہیں کیا۔ انتظامی اداروں کی غفلت کے باعث مصروف ترین شاہراہ ایجرٹن روڈ پر کھلا مین ہال شہریوں کے لیے مستقل خطرہ بن گیا۔ ایجرٹن روڈ پر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر کے اہم سامنے کھلا مین ہال انتظامیہ کی کارکردگی کو منہ چڑھا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مین ہال خاصے عرصے سے کھلا ہے اور اکثر حادثات کا سبب بنتا ہے اور کئی مرتبہ توجہ دلائے جانے کے باوجود متعلقہ اداروں کی جانب سے سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مین ہال کو ڈھکا جائے تاکہ اس مصروف شاہراہ سے گزرنے والے شہریوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے ڈیفنس روڈ پر زیر تعمیر لیبر کمپلیکس کا دورہ کیا۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کی جانب سے تعمیر ہونے والے لیبر کمپلیکس کے دورے کے دوران سیکرٹری لیبر حسن اقبال نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر چودھری عبدالغفور سمیت دیگر اعلیٰ افسران بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ 2 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے لیبر کمپلیکس کی تعمیر رواں برس اپریل میں مکمل کر لی جائے گی۔ 47 ایکڑ رقبے پر محیط لیبر کمپلیکس میں 1296 فلیٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ یہ فلیٹس مختلف صنعتوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت مزدوروں کو رہائش، تعلیم اور علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کرنے میں کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر مصطفیٰ کمال کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب ہوم سیکرٹری، پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر، کمشنر، ڈی سی او لاہور اور سینئر پولیس افسران بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف نے کہا کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے دورے سے نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوگی بلکہ شائقین کو بھی بھرپور مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں اسپورٹس فیسٹیول کامیابی سے جاری ہے جبکہ مہمان ٹیم کو بھی فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بنگلہ دیش کی بین الاقوامی کرکٹ میں شمولیت پاکستان کے تعاون سے ممکن ہوئی ہے۔ انہوں نے وفد کی بہترین مہمان نوازی پر بھی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ ماسٹر پینٹس نے میسج ویلفیئر ٹرسٹ اور پنجاب حکومت کے تعاون سے اسٹریٹ آرٹ کانٹیسٹ کا انعقاد کیا جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات نے شہر کی دیواروں سے وال چاکنگ مٹا کر وہاں پاکستانی ثقافت، تہذیب اور تمدن کو اجاگر کیا۔ مزید تفصیلات اظہر علی خان سے۔ اسٹریٹ آرٹ کانٹیسٹ میں شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات نے ایجرٹن روڈ اور ایبٹ روڈ پر 130 دیواروں پر کی گئی وال چاکنگ کو مٹا کر وہاں پاکستانی ثقافت، ماحول اور تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی تصاویر پینٹ کی۔ اسٹریٹ آرٹ کانٹیسٹ کے منتظمین کا کہنا ہے کہ دیواروں کو نیا رنگ دینے کا مقصد شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے ہم لوگ اینٹی وال چاکنگ کمپین جو ہے وہ چلا رہے ہیں ٹو بیوٹیفائی اور سٹی لاہور۔ اس کو ہم خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ایک بسنت کا تہوار ہوتا تھا، اس میں کافی کلرز اس شہر کو ملتے تھے، تو وہ اس کی ایبسنس میں ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ کلرز ہم اس طرح سے لوگوں کو لے کے آئیں کہ یوتھ کو بیکار نہ بیٹھے دیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو ایسے طریقے سے کہ وہ اپنے سٹی، اپنے ملک اس کے لیے کام کریں۔ مقابلے میں شریک طلباء و طالبات نے اس غیر نصابی مثبت سرگرمی کو سراہتے ہوئے کہا کہ شہر کی اہم دیواروں پر وال چاکنگ کر کے ان کے حسن کو گہنا دیا جاتا ہے، انہیں صاف اور اجلا رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی مل جاتی ہے بسائڈ دیئر اسٹڈیز، اور ساتھ یہ ہے کہ شہر آپ کا سج جاتا ہے، تو یہ وہی بات ہوئی سونے پہ سہاگا۔ ہم ایسے دیواروں کو دیکھتے ہیں کتنا گن مچا ہوتا ہے، تو ایک تو یہاں پہ مزہ بہت آ رہا ہے، دوسرا لائیولی لگتا ہے، جب ہم گزرتے ہیں لائیولی لگتا ہے، کلرفل لگتا ہے، مزہ آتا ہے۔ سکتے ہیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنا کیتھارسس کریں، اپنے اندر کے جو بھی فیلنگز ہیں ان کو ایکسپریس کریں ان دا فارم آف کلرز، پینٹنگز۔ بےہودہ ایڈز لگا دیتے ہیں ادھر، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم پاکستان کو پینٹ کر کے ہی سجا دیں۔ شاہراہوں سے وال چاکنگ مٹا کر انہیں پینٹ کرنے کی کاوش اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ نئی نسل اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی واقف ہے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل کی کاوش میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔
छुट्टी के दिन अपने आराम को कुर्बान करके धूप में लाहौर की दीवारों को रंगने वाले ये तलबा पैगाम दे रहे हैं कि वो अपने मुल्क की तस्वीर में भी शफक के रंग भरने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ अजहर अली खान, सिटी 42, एजर्टन रोड। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे पुलिस के मुबैना तशद्दुद से जख्मी होने वाला पंजाब यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड 5 रोज जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। तफसीलात बता रहे हैं इरफान मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। 35 साला मोहम्मद इमरान पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। चंद रोज कबल मुस्लिम टाउन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुलजिम इमरान शदीद जख्मी हो गया। इसके अहले खाना ने इमरान की जमानत कराई और जिन्ना अस्पताल में दाखिल करा दिया। इमरान 5 रोज तक मौत व हयात की कशमकश में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। हाथ वाज़े नज़र आ रहे हैं तशद्दुद के, जिसकी वजह से ब्लीडिंग आती रही, ब्लीडिंग की उल्टियाँ आती रही इनको, और कस्टडी के दौरान ही उन्होंने शेख ज़ायद में इनको एडमिट भी किया था अपने आप को बचाने के लिए। उसके बाद इन्होंने बचाने के लिए जब कोर्ट ने डिसीजन कर दिया, मेडिकल का ऑर्डर दिया, पुलिस ने मेडिकल को भी रोका और मेडिकल भी नहीं इसका करवाया और इसको दोबारा कौन सा जेल में भी नहीं भेजा। सानू तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। साडी कीमती भरा, साडा हीरा, साडे हीरे वर्गा साडे को चला गया, बरल इन्होंने सारे ने मिल के जुल्म किया। सानू इंसाफ चाहिए। मकतूल के अहले खाना और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और कैंपस पुल पर टायर जलाकर केनाल रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम से वाक़ये का नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। DIG ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर का कहना है कि वाक़ये की इंक्वायरी के लिए SP इकबाल टाउन की ज़ेरे निगरानी कमेटी कायम कर दी गई है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर्स कर दिए हैं। SP साहब इकबाल टाउन जो है वो इसकी इंक्वायरी करेंगे, गफ्फार के असरानी साहब, और उसके बाद जो भी फैक्ट्स आएंगे हम उस पर डेफिनेटली कॉग्निजेंस लेंगे उसकी। लेकिन कस्टडी डेथ में नहीं हुई, बंदा जरूर कस्टडी में था पुलिस के आज से 10-11 दिन पहले तक। उसके बाद उसकी जमानत होगी, छूट गया, मेडिकल भी करवाया, लेकिन मेडिकल में भी कोई बात नहीं उस वक्त निकली मुंशी हॉस्पिटल से। इमरान को मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस के हवाले किया था। इस वाक़ये के हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि FIR एक तालिब इल्म ने दर्ज कराई थी और तशद्दुद का इल्म होने पर वाइस चांसलर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। साबिक रुकन कौमी असेंबली मारवी मेमन ने बिलाखिर अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला कर ही लिया। उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस मौके पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि चौधरी बरादरान आइंदा किसी आमिर का साथ न देने का वादा करें और मुआफी मांग लें तो उनसे भी इत्तेहाद हो सकता है। चौधरी शुजात हुसैन ने इसके जवाब में कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहले जनरल ज़ियाउल हक का साथ देने पर मुआफी मांगे। अली अकबर की रिपोर्ट। यूं तो बहार का मौसम है, लेकिन सियासत के मैदान में गर्मी बढ़ती चली जा रही है। जोड़ तोड़ पार्टियों की तब्दीली और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मारवी मेमन जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से रुकन कौमी असेंबली रह चुकी हैं, उन्होंने रायगढ़ में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाकायदा ऐलान किया। मारवी मेमन कहती हैं कि उन्होंने 3 साल के दौरान वो कुछ सीखा है जो बाकी सियासतदान 40 बरसों में भी नहीं सीख सके और मुस्लिम लीग नून ही असल नजरियाती जमात है। मैंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके साथ किए और कुछ अच्छा वक्त भी गुजारा है, लेकिन मुझे 3 साल लगे जबकि दूसरे लोगों को 40-40 साल लगे। उन्होंने अभी तक नहीं एहसास किया कि जो है एस्टैब्लिशमेंट की सियासत नहीं करनी है। मैं तो खुश हूँ कि मुझे 3 साल में वो रियलाइजेशन हुई है और मैं सही प्लेटफॉर्म पे आ गई हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तब्दीली अवाम के वोट से आनी चाहिए। 20वीं तरमीम कौम के मुफाद में है, अब कोई जमात धांधली का इल्जाम आयद नहीं कर सकेगी। उन्होंने एक तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग काफ की क़यादत का जिक्र भी किया। उनका कहना था कि अगर चौधरी बरादरान माफी मांग ले तो इनको भी मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहेंगे। चौधरी जो है वो साहबान अगर कौम से माफी मांगे, कौम से, मुझसे नहीं कौम से,
کہ ہم آئندہ کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم آئندہ جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور ہم جمہوری اصولوں کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کریں گے. تو چودھریز آر ویلکم into PMLN today. مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے فوری حساب برابر کر دیا. وزیر مملکت اکرم گل کے والد سینٹ اینتھنی چرچ میں دعائیہ تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف پہلے خود 15 سال قبل کی گئی غلطی کی معافی مانگے جب وہ اس وقت کے عامر ضیاء الحق کو پنجاب اسمبلی لے کر گئے تھے. 15 سال پہلے یہ گناہ انہوں نے اسی پرویز مشرف کے ہم منصب شخص کے ساتھ کیا تھا جب وہ انہیں باوردی اسمبلی ہال کے اندر لے گئے تھے جہاں پر یہ آج کل کہتے ہیں کہ جمہوریت کا ایک گھر ہے. تو اس سے پہلے وہ 15 سال پہلے والی گناہ کو معافی مانگیں, اس کے بعد پھر ہم سے کہیں کہ ہم معافی مانگیں. چودھری شجاعت حسین نے یہ بھی کہا کہ کاف لیگ کے دور میں میراتھن ریس پر تنقید کرنے والے آج خود میراتھن ریس کرا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ ملکی مفاد میں کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کریں گے لیکن اقتدار کے لیے کسی سے اتحاد نہیں کریں گے. کیمرہ مین عمران صدیقی کے ساتھ علی اکبر, سٹی 42. جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی رہنما سردار شاہ زین بگٹی کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہو چکی ہے. مسائل حل نہ کیے گئے تو بڑا المیہ رونما ہو سکتا ہے. بحریہ ٹاؤن میں جمہوری وطن پارٹی کے صوبائی صدر زاہد چودھری کی جانب سے شاہ زین بگٹی کے اعزاز میں اسرانہ دیا گیا. اسرانے میں سلال اکبر بگٹی, میاں ارشد سلیم, راجہ وسیم, سجاد احمد, توصیف احمد قریشی, ملک سلیم ڈھکو, ملک اعجاز کھوکر, حافظ عرفان احمد, شوکت ندیم اور رانا اعظم سمیت جمہوری وطن پارٹی کے کارکنوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ زین بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کے تشویشناک حالات کی ذمہ داری اسلام آباد اور اسٹیبلشمنٹ پر عائد ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جس طرح سیاسی جماعتوں نے ججز کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کیا تھا اس طرح بلوچستان کے حقوق کے لیے بھی لانگ مارچ کیا جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک بلوچستان کا درست حل پیش نہیں کر رہے. شاہ زین بگٹی نے مطالبہ کیا کہ بلوچوں کے خلاف مقدمات فوری واپس لیے جائیں. سابق صدر پرویز مشرف کو اکبر بگٹی قتل کیس میں گرفتار کیا جائے اور کراچی میں قتل ہونے والے بلوچوں کے قاتل گرفتار کیے جائیں. پولیو کے خاتمے کے حوالے سے الحمرا کلچرل کمپلیکس میں رنگا رنگ چلڈرن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں خانہ بدوشوں نے بھی شرکت کی. مزید احوال بتا رہے ہیں جنید ریاض اس رپورٹ میں. الحمرا کلچرل کمپلیکس میں یونیسیف, وزارت صحت پنجاب اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام پولیو کے خاتمے اور شہریوں کو پولیو سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے چلڈرن فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر یونیسیف کے ہائی رسک کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شمشیر, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پروفیشنل آفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان, خانہ بدوش, شہریوں اور بچوں کی کثیر تعداد موجود تھی. فیسٹیول میں شہریوں کی آگاہی کے لیے معلوماتی سٹالز, خاکے, میجک شو اور میوزک کا اہتمام کیا گیا. یونیسیف کے ہائی رسک کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شمشیر کا کہنا تھا کہ پولیو کے 2 قطرے اس مہلک بیماری کو مزید پھیلنے سے روک سکتے ہیں جبکہ مرض کے مکمل خاتمے کے لیے محکمہ صحت کے حکام کے ساتھ رضاکار اور شہری بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. خانہ بدوش خاندان ہے جو کہ اکثر پولیو کی ویکسین کی مہم میں رہ جاتے ہیں. ان کی لوکیشن کی وجہ جہاں وہ رہتے ہیں اس وجہ سے یہ رہ جاتے ہیں. ان کی آگاہی کے لیے یہ مہم چلائی گئی ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ پولیو کے قطرے کتنے مہم ہیں اور ہر بچے کو ہر بار پلانے چاہیے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پروفیشنل آفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان کا کہنا تھا کہ خانہ بدوش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں, اس لیے ان میں پولیو کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. وائرس کا ایک جگہ سے دوسرے جانے کی وجہ بنتی ہے وہ ہمارے زیادہ تر جو خانہ بدوش جو نومیڈک پاپولیشن ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں اور وہ موو کرتے رہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ایک جگہ سے دوسری جگہ اور تیسری جگہ, اور جب وہ موو کرتے ہیں تو وائرس ان کے ساتھ موو کرتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ رواں سال 12 افراد پولیو کا شکار ہو چکے ہیں. معلوماتی پروگرامز کے ذریعے اس مرض کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد مزید خبریں بھی شامل کریں گے ہمارے ساتھ.